بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہیں آج ڈاکٹر اے آر خالد صاحب کے ساتھ۔ ان کی ساری زندگی رد قادیانیت میں گزر گئی۔ لکھتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، لوگوں کو بتاتے بھی رہے، تقاریر بھی کرتے رہے، جس حد تک بھی جا سکتے تھے اس حوالے سے انہوں نے کردار ادا کیا۔ آج انتہائی زیادہ ان کو ہم نے دکھ میں دیکھا۔ عمرہ کر کے آئے ہیں، عمرے کی مبارکباد دینے کے لیے ہم یہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو انتہائی زیادہ کرم میں تھے۔ پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک کلپ میں نے سنا ہے، مجھے آج ہی موصول ہوا ہے، چند روز پہلے کی بات ہے، کل یا پرسوں کی۔ آپ کو کلپ سناتے ہیں، اس کے بعد میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جیو پہ جاری ہونے والا، نشر ہونے والا کلپ ہے۔ اس کے بعد ڈان کی خبر ہے، وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہوا، اے آر خالد صاحب کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ سپریم کورٹ کا توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے میں سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لی۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔ ملزم مبارک ثانی کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ چنیور کے تھانہ چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا۔ عدالت کی ملزم مبارک احمد ثانی کو 5000 روپے کے ذاتی ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت۔ یہ خبر آپ نے جیو کی سن لی۔ اب میں آپ کے سامنے ڈان کی خبر پڑھتا ہوں۔ ڈان کی خبر میں لکھا گیا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزہ نے قادیانیوں کو پاکستان میں قرآن کی من مانی تشریح اور ترجمہ کی اجازت دے دی۔ چند سال قبل ربوہ میں قادیانیوں کا ایک پریس پکڑا گیا تھا جس میں مرزا کی تفسیر قرآن کو چھاپا جا رہا تھا۔ پریس مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ 6 فروری کو جب ملک الیکشن کے معاملات میں مگن تھا، سپریم کورٹ نے پیٹیشن پر فیصلہ سنا کر ایف آئی آر کو ختم کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا۔ مزید یہ بھی حکم دیا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنی کتب شائع کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے نے تکنیکی طور پر مرزائیوں کو پاکستان میں مکمل آزادی دے دی ہے، کیونکہ قادیانی اپنے مذہب کے دلائل قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کر کے ہی اخذ کرتے ہیں۔ اگر یہ آزادی انہیں ملتی ہے تو پھر ان کو کافر قرار دینے والی سکھوں کی کوئی تکنیکی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یہ ڈان اخبار کی طرف سے دی گئی خبر ہے جس کے مستند ہونے میں کوئی شک یا دوسری رائے نہیں ہے۔ اے آر خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ آج میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کروں گا، جس کو مذہب کا اتنا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چیف جسٹس بنتا ہے اپنا پہلا ایڈریس صحافیوں سے کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کسی اور نبی کو نہیں کہہ سکتے۔ وہ شخص اسلام کا اس کے بارے اس کا نالج اتنا ہے۔ یہ جو اس نے فیصلہ کیا، یہ جب قرآن نے انہیں، جب آئین نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ قادیانی، مرزائی، احمدی ہیں، لاہوری ہیں، کسی بھی فرقے سے ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ اگر آئین نہیں پڑھتا تو یہ تو پاکستان پینل کوڈ کی 298 بی اور سی پڑھ لیتا کہ یہ کوئی اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتے، یہ کہ اپنے جو ان کی عبادت گاہ ہے اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو کہیں کہ ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ انہیں یہ ساری آزادیاں دے دینا یہ آئین شکنی ہے اور دفعہ 6 لکھتی ہے، میں جتنا قانون کو سمجھتا ہوں، کہ یہ شخص جو جی چاہے کرے، جس طرح چاہے۔ اور یہ ایک اس کی بات ہے، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ننگا کرنا تھا تو یہ اس سے یہ حرکت ہو گئی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے
کہ جب ایک شخص یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے نا، جو اس کے بارے میں تو کہہ دیا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے اپنے آپ ماں باپ اور اولاد سے زیادہ پیار نہ کرے۔ جب ختم ہو گئی بات بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو پھر یہ تشریح کرنا اور اس طریقے سے اس نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اس کی عدل جو ہے وہ مجروح ہوا، یعنی عادلانہ نظام کی بجائے ذاتی خواہشات کو قانون اور آئین کا نام دے کے اس اپنی کرسی کا سہارا لے کے ایک شخص کرتا ہے تو وہ گرفت میں آئے گا، یعنی وہ بچ نہیں سکتا۔ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور جو اسلام پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ کسی کو خوش تو کر سکتا ہے۔ میں تو اس مچلکے پہ حیران ہوں جو 500 یا 5000 روپیہ اتنا شاید مچلکا چھوٹا کسی کو دیا ہی نہ گیا ہو کہ بھئی آپ دے دیں، ذاتی مچلکا دے دیں اور رہا ہو جائیں۔ بہت با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، یعنی جو رب ہے وہ تو سنہری جالی پہ، آپ نے عمرے کی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی سنہری جالی پہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جب یہ آیت اتری تو کئی صحابہ رونے لگ گئے، ایک ویسے ہی اونچا بولتے تھے، وہ اپنی فزیکل جو ایک انیبلٹی ہے اس کی وجہ سے کہہ دیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم کیا کریں گے کہ اونچا بول بھی آرام سے بات، اتنا آرام سے، یعنی جو رب اپنے نبی کے بارے میں اونچا بولنے نہیں دیتا، خالق کائنات جس کی تخلیق میں یہ انسان بھی شامل ہیں جن میں شیطانی وسوسے آ چکے ہیں، تو وہ پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ درگاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئین جنید و بایزید اینجا۔ یہ تو ان کی بات تھی جو جنید بایزید بستامی اور جنید بغدادی ہیں، وہ تو اس سطح کے جتنے مرضی ہے وہ اونچے ولی ہوں، وہ اپنے سانس روک لیتے ہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے، اونچی بات نہیں کرنے دیتا۔ ان کے اس مذہب کے بارے میں کسی کو غیر مسلم کو یہ اجازت دینا کہ وہ قرآن کی تشریح کرے، شرمناک شرمناک شرمناک۔ اور وہ بھی جن کو آئین کے تحت کافر قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی کافر کو یہ کہنا کہ وہ ہمارے قرآن کی تشریح کرے شرمناک ہے، اور اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے تو یہ اور زیادہ شرمناک ہے۔ اور پھر اگر وہ اپنے آپ کو قاضی بھی کہے ساتھ، یعنی پہلے تو نے جو چاند چڑھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے کافی ہو گیا تھا، دین کا اتنا خبر نہیں اور دنیا کے آئین کی اتنی خبر نہیں کہ آئین میں جو ڈکلیئر کیا گیا ہے، قومی اسمبلی نے ڈکلیئر کیا تھا، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم، ان کی اسمبلی نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ کافر ہے، آئین کا حصہ بنایا گیا تھا، اور یہ آ کے انہیں بچانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کیا تبلیغ کریں گے؟ کس مذہب کو کس جگہ کسی کو اجازت ہے تبلیغ اس طرح کرنے کی؟ آپ کے قرآن کی تشریح مسلمان کرے گا، وہ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں کسی اور کی مدد لینے کی۔ کون سے اسکالر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیں تو اپنا کام کریں۔ اس طرح روندے نا، یعنی اگر ایک تکبر آ گیا ہے تو تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ اس تکبر کا سر نیچا ہوگا۔ یہ اب تحفظ لے رہا ہے، یعنی پیچھے فوج کی مدد لے کے کہ جو بولے گا میرے خلاف اسے پکڑ لیں گے۔ شرم آنی چاہیے، آپ دلیل سے بات کریں۔ پہلے آپ نے سیاسی میدان میں وہ حرکتیں کی ہیں، ایک حدیبیہ کا فیصلہ، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی، اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ تیرا کوئی قانون ہے کہ جو تو کہہ دے وہ کوئی حدیث ہے، کوئی صحیفہ ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ باقی ہر چیز پہ ہو سکتی ہے، تیری ذات پہ نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کا خوف کر، جس ملک کا کھاتا ہے اور جس میں ملک میں رہتا ہے، جس نے تجھے عزت دی ہے، اس کا احترام کر، اس کے مذہب کا احترام کر۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں کہ عہدہ کسی طریقے سے پکڑ کے بٹھا دیا گیا کہ چیف جسٹس بنا دیں جی اسے، پروسیس سے ہی نہیں گزرا۔ وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ لوگ چونکہ بے حیا ہو چکے ہیں اپنے حقوق کا، وہ وکیلوں کے جن کے حقوق تو نے چھینے، جن کو بننا چاہیے، جو تیرے سے زیادہ سینئر تھے ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، ان کو جج ہونا چاہیے تھا، ڈائریکٹ چیف جسٹس بتا دیا گیا۔
حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی. اور پھر تو یہ غور کر کہ تیرے ساتھ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں. جو سب سے سینئر جج تھا جسے چیف جسٹس ہونا ہے اسے وہ اس کا عہدہ ڈائریکٹ ہی نہیں کر سکتا, ریزائن کر کے چلا گیا. تو یہ نہیں کہ آپ دو بندے اپنی مرضی کے لے لیں اور اس طرح کے فیصلے کریں. یہ کوئی سیاستدان ہے؟ یہ پاکستان کے غیور عوام ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, یا عالم اسلام کو آپ نے چھیڑ دیا ہے اس طرح کی حرکت کر کے. کوئی اتنی بے لگام ہو جانا کسی محکمے میں کہ آپ نے اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا کہ یار میں کس چیز کو چھیڑ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے, جو آپ کا احترام ہے, جو قرآن کا ہے, جو قرآن کی تشریح ہے, وہ مسلمان کریں گے, وہ فقہا کرتے ہیں. وہ صحابہ نے کی, اسے محفوظ کیا. اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں. یہ کسی قاضی فاضی کے ذمہ نہیں لگا دیا. میں اگر ہوتا ملک صاحب اور مجھ سے یہ غلطی ہوتی تو میں اسی دن چیف جسٹس کا عہدہ چھوڑ دیتا کہ اس کو اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کدھر ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. شرم آتی ہے اور میں معافی مانگتا سارے پاکستان سے, تمام لوگوں سے معافی مانگتا. ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ آت خدا دا بہر قاضی فیصل صاحب نے جس طرح سے آت مچائی ہوئی ہے, جس طرح سے آت اٹھائی ہوئی ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا علی خان کے بارے میں, کہا کہ یہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے یہاں آیا تو کیوں آیا. بہرحال ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آج ہی ان کی عدالت میں شوکت بصرہ پیش ہوا. اس نے کہا جناب یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, میری بات سن لیں. قاضی صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ. نہیں, انہوں نے کہا حضور میری بات سن لیں, یہ قرآن کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے, میرے ہاتھوں میں قرآن پکڑا ہوا ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب نے پھر ڈانٹا اور سختی سے ڈانٹ کے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تمہارے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے, میں بار کو لکھ دوں گا تو تمہاری وکالت ختم ہو, تمہارا لائسنس کینسل ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو قرآن کی مار پڑی ہے, جو آج انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی ایسی اس بندے کو جیسا سے ڈانٹا جو قرآن لے کے کھڑا تھا, اس کی بات نہیں سنی. یہ مار پڑ جاتی ہے, یہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, یہ تکبر لے ڈوبتا ہے, انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ میں نے کئی افتخار صاحب چیف جسٹس کے طور پہ گئے ہیں تو اسی وقت گھسیٹ کے لگنے باہر لے آئے تھے. مطلب کتنے چیف جسٹس ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں, آج گالیاں دے رہے ہیں, ان کے فیصلوں کو انڈو کر رہے ہیں, تو اس کے فیصلے انڈو نہیں ہوں گے. یعنی وہ بندہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی آ گیا ہے. منیر نے تو ایسا حرکت نہیں کی تھی, اس نے تو کہا کہ یہ جس عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کو آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہ کیس سنے, اس کو پکڑ لیتے ہیں. چونکہ جہاں جہالت عام ہے, جس کا جو جی چاہے بولتا جاتا ہے, اور عمر سے اب تھوڑے تھوڑے سینئر بھی لوگ ہو گئے, یو خان کو کریٹیسائز کر. بھئی آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ. یعنی میں نے تو یہاں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ فاطمہ جناح کو سارے سپورٹ کرنے والے, اتنے سال فاطمہ جناح کو نہ قائد اعظم نے کچھ دیا, نہ لیاقت علی نے کچھ دیا, نہ کسی اور نے کچھ دیا, اور یکدم وہ اکٹھے ہو گئے پاکستان مخالف قوتیں اور کہا جی آپ پریزیڈنٹ, کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ ویسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں. اس وقت تو ضرورت ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے, جو نبی کی حرمت پہ بات کرتا ہے, جو اس طرح کی فراخ دلی دکھاتا ہے نام نہاد, تو ان کو حقوق دے کے ہمارے سب کے حقوق تو چھین رہا ہے. جی, اور یہ جو بصرہ نے یہ بات کی, یہ تکبر کی انتہا ہے کہ آپ لوگوں کو تڑیاں وہ دیتا ہے بندہ جس کے پلے کچھ نہ ہو. تیری ہمت ہے تو کر دے, پھر تڑی کیا لگاتا ہے. بصرے کو بھی چاہیے تھا کہ کہتا ہے کرا دے میری کینسل. یعنی یہ کوئی ملک صاحب یہ اکھاڑا ہے, یہ کوئی گالی دینے کا جگہ ہے. فیصلہ پہلے تو نے کیا, اگر یہ سیاسی جو فیصلے کرتے ہیں جو یہ عمران خان کے متعلق کیے ہیں, تجھے نظر نہیں آتا ایک پارٹی کا نشان اگر چھیننا ہوتا نا تو 6 پارٹیوں کو بلا لیتا, 6 کو کہتا جی آپ وضاحت کریں, ان کو معاف کر دیتا, ایک کو پکڑ لیتا. اس ٹارگٹ کر کے کرنے والا شخص پھر وہ تصور دے کہ مجھے عزت کی جائے. کیوں عزت کی جائے؟ جی, کون سا تیرے پاس منصب ہے؟ کتنے کا ہوئے یہاں چیف جسٹس؟ مجھے 5 کے نام آپ بتا دیں جو اس سے پہلے تھے. جس شخص نے بھٹو کو پھانسی دی, شیخ انوار الحق, اس کی قبر میانی صاحب میں ہے یا باغبان پورے میں ہے. 2 بڑے اخبار, ایک یہ کہتا ہے باغبان پورے میں ہے جنگ, اور دوسرا نوائے وقت کہتا ہے میانی صاحب میں ہے, جو پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ بندہ تھا کون.
इसी से पूछ लें कि उसके बाद के 6 चीफ जस्टिस नाम बता दें मुझे। जी इतनी अहमियत होती है चीफ, चंद दिन की होती है, 4 दिन वो मतलब है शो में आ जाता है बंदा, उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो डरे अल्लाह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि काजी फैसा को किसी मुश्किल का सामना रहे या इनको मुश्किल दरपेश आए। हम ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से जो गलती की गई है, उलमाए कराम जाएं, इनके पास जाएं, एहतजाज ना करें, इनको समझाने की कोशिश करें कि ये आपने क्या किया है, बल्कि आप खुद भी जा सकते हैं, राब्ता कर सकते नहीं, हैं। अल्लाह माफ़ करे, मुझे क्या ज़रूरत है। वो तो कुरान कहता है ऐसे लोग जो बात करते हैं कराया तो ये इख्तियार कर दे आते हैं। आपने बात कर दी, मुझे अफसोस हुआ, मैंने इसीलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ये कोई बहुत बड़ा अजाब आने वाला है, मैं कहता हूँ शायद इस मुल्क में, इन्हें अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माइंड करता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई छोटी सी भी बात की जाए। एहतियात करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और ये कौम को जिसने सुना है वो सबको तौबा करनी चाहिए कि या अल्लाह, हम और तो कुछ कर नहीं सके, उनके दीन को फैला तो नहीं सके, उन पर अमल नहीं कर सके, तो उनकी तौहीन ही हमारे ज़िम्मे रख गई है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हदायत दे। नाजरीन इजाज़त दीजिए और आप भी दुआ कीजिए, ये राह रास्त पर आ जाएँ। काजी फैसल साहब जिन्होंने आत्म मचाई हुई है, जो किसी बंदे को बंदा नहीं समझते, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं, ना दीन को समझते हैं, ना आइन को जानते हैं, ना कानून की बात करते हैं, अपनी मर्ज़ी के तकब्बर से फ़ैसले करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनके ऐसे फ़ैसलों से, मज़ीद फ़ैसलों से कौम को बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।